قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف الحمدللہ ثم الحمدللہ رب کائنات کا بے حد و حساب احسان اور انعام ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کی بہاروں سے فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمایا. خطبہ جمعہ کی مختصر گفتگو کا عنوان ہوگا ماہ صیام و قیام کی برکات. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. کسی کا رتبہ کم، کسی کا زیادہ. کوئی چیز ادنا ہے تو کوئی اعلیٰ. یہ رب کائنات کی تقسیم ہے. بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزوں پہ فضیلت عطا کی گئی ہے. دن تو سارے اللہ کے ہیں، لیکن دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. کتابیں دنیا میں بہت سی مقدس، معزز، محترم اور موقر ہیں. انجیل، زبور، آسمانی الہامی کتابیں ہیں، مگر کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید. نبی تو سارے ہیں، لیکن تمام انبیاء اور رسولوں میں ہمارے مقتدا پیشوا رحمت و رحمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ و بالا.
جاری ہے، مگر لیلۃ القدر کا مرتبہ اور مقام تمام راتوں سے اعلیٰ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طرح مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، 12 مہینے اللہ کے، لیکن ان تمام مہینوں میں اعلیٰ مقام ماہ رمضان المبارک ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مقدس مبارک اور متبرک مہینہ ہے جس میں آخری کتاب، آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے۔ ابھی دوسرے سال کا آغاز ہے اور مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان پہلا فیصلہ کن مارکہ بدر ہونے جا رہا ہے۔ گرمی کی شدت ہے اور پھر عرب کے پہاڑ اور سنگلاخ چٹانیں جن پر سورج کی تمازت اور حرارت پڑتی ہے تو درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ تو ہجری میں جہاد بھی فرض ہوا اور رمضان کے روزے بھی فرض، ایک ہی وقت میں۔ اور اس وقت کے مسلمانوں کا، اصحاب مصطفیٰ کا یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ گھر میں مکان کی چھت تلے درختوں کے سائے تلے روزہ گزارنا مشکل ہوتا ہے، اور عرب کے ریگستان میں پہاڑی علاقہ ہو اور سورج کی گرمی سے ریت بھی تپ چکی ہو، پھر مسلمانوں کو روزہ بھی رکھنے کا حکم دیا جائے۔ واللہ اصحاب مصطفیٰ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے ان مشکل حالات میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور ایسے ہی تو صحابہ بھی کہا کرتے تھے، یہاں پر لوگ اپنے لیڈر کا استقبال کرتے ہوئے، اپنی پارٹی کا منشور پیش کرتے ہوئے نعرے لگاتے، آؤ صحابہ کا نعرہ بھی سنو۔ اکثر مواقع پہ صحابہ نے اپنی وفا کا ثبوت اس نعرے سے دیا، اور
وہ کہا کرتے تھے نحن الذین بايعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کوئی بیعت کرتا ہے کسی جاہل کے ہاتھ پہ، کوئی بیعت کرتا ہے کسی ملنگ کے ہاتھ پہ، کوئی بیعت کرتا ہے جعلی پیر کے ہاتھ پہ. قربان جاؤں ان عظیم ہستیوں پہ جنہوں نے بیعت کی تو اس پیر کی بیعت کی جو پوری کائنات میں سراج منیر بن کے چمکا، جنہوں نے بیعت کی تو اس مرشد کی جس نے رشد و ہدا کا پیغام ان کے سینے میں اٹھایا، جنہوں نے بیعت کی تو اس رہنما کی جس کی اطاعت اور پیروی کرنے کا حکم رسول خدا نے کیا. میں یہ رسول فقط اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی. ہم لوگ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. علی الجہاد، جہاد کے لیے ما بقینا ابدا، جب تک ہمارے جسم میں جان بنا تا حیات اپنے نبی کے خاطر جانے قربان کرنے کی بیعت کی ہے. نبی کا اشارہ ابرو ہو ہم اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. بدر کے میدان میں اصحاب مصطفیٰ نے روزہ رکھا اور دشمن کا مقابلہ کیا. اور آج کا مسلمان گھر میں رہتا ہے، دفتر اور کارخانے میں ہے، چھاؤں اور سائے میں ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، اے سی سے کولنگ بھی حد سے زیادہ، مگر پھر روزے نہیں رکھتے ہیں. اشعار خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ایمانداری سے بتلاؤ اس معاشرہ میں شاید 10% لوگ یہ بڑی ریشو بنا رہا ہوں، روزے دار ہوں، 90% بے روز جنہوں نے زندگی میں کبھی روزہ چکھا نہیں. ان سے بات کر کے دیکھ لو، وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں. باتوں کے بازی، گفتار کے بازی. اور ایسا ہی اقبال نے نہیں کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے. اپدیشک کہتے ہیں ماہر دانا کو. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں کہہ دیتا. گفتار کا غازی تو یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. باتوں کے ہیرو، عمل میں زیرو.
صحیح سچا پکا مسلمان بنا دے. اور مسلموں کو بات اسلام دینے کی بات تو دور کی بات ہے. آج سب سے زیادہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ مسلمانوں کو ہی صحیح مسلمان بنا دیا جائے. برائے نام مسلمان برائے نام مسلم ہر چیز رسمی رکھی. دنیا کی رسمیں تو اپنی جگہ پہ مہندی رچائی جاتی ہے, ڈھولکی بجائی جاتی ہے, اور باجے گانے اور گانے بھی اور گانے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ دنیا کی رسمیں ہیں کہ ہماری برادری میں اسی طرح ہوتا ہے. اور کئی لوگوں کی شادیاں اس وجہ سے نہ جاتی ہیں. آپ ہمیں باجوں کی اجازت نہیں دیں گے, ہم رشتے ہی نہیں کریں گے. افسوس نہیں مسلمان نہیں کریں. اس سے بہتر تھا تو ہندوؤں کے گھر پیدا ہو جاتا. جتنا تو اس رسم پہ ضد کرتا ہے, کاش تو سنت کی خاطر کہتا یہ میرے نبی کی سنت ہے, جو سنت کو نہیں مانتا میں وہاں رشتے نہیں کرتا. رسموں کی خاطر رشتے چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور پھر مسلمان رسمیں تو رسمیں ہیں. اب تو عبادات بھی رسمی رہ گئی, نمازیں بھی رسمی, روزے بھی رسمی, افطاریاں بھی رسمی, صدقہ و خیرات بھی رسمی. اور اگر اقبال کے حوالے سے کہوں, ہماری آزادی بھی رسمی, رہ گئی رسمی آزاد. روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تنقید گزاری پر. یہ سارا ہمارا دین اسلام اس گلے سے اوپر صرف زبان کی دل نہیں گزرتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والے, اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. مکمل طور پر داخل کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں اسلام داخل ہوگا. ہمارے دل میں اسلام داخل نہیں ہے. اللہ اسلام کو اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب دل میں دین سے محبت ہوگی, اللہ اور رسول کی محبت ہوگی, تو اس کے آزاد کبھی بھی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے. اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے فرض کیے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہے فلسفہ روزے کا. روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں, پہلی امتوں پہ بھی فرض تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ فلسفہ صوم کیا ہے؟ لعلکم تتقون, صبح سے لے کر شام تک
بھوکے پیاسے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں خوف خدا پیدا ہو جائے، انسان میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اگر روزے سے تقویٰ پیدا ہو جائے تو سمجھ لو روزہ قبول ہے، روزے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر روزہ رکھ کے صبح سحری وقت کھانا کھایا اور پھر مغرب کی اذان کے ساتھ افطار کر لیا، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، نظر پہ کنٹرول نہیں ہے، کانوں پہ قابو نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، کم توڑتا ہے، چغلی غیبت کرتا ہے، گالی گلوچ سے باز نہیں آتا ہے، بددھیانتی کر رہا ہے، بھوکا رہنے کا پیاسا رہنے کا اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے حکم کے پابند بن جاؤ، حلال اختیار کرو، حرام سے بچ جاؤ، یہ ہے روزے کا مقصد۔ پیٹ میں بھوک ہے، ہونٹوں پہ پیاس ہے، حلق خشک ہے، چاول میں ملاوٹ کر رہا ہے، مرچوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، آفس کا رشوت لے رہا ہے، دینے والا رشوت دے رہا ہے، سود لینے والا سود لے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، روزے دار بھی ہے اور سب کچھ کر کے رہا ہے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ روزہ کو سکھانے آیا ہے، یہ ایک بار ٹریننگ کا ریفریشر کورس ہے۔ اور جس طرح آپ گاڑیوں کی ٹیوننگ کرتے ہیں، اسی طرح مومن کی ایمان کی ٹیوننگ ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ بس آخری باتیں نبی کریم کی زبان سے سن لیں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ دوسری روایت کے مطابق فتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کا دروازے کھول دیتا۔ فتحت ابواب الجنہ، ماہ رمضان میں مومنوں کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا چھوڑو لاکے اور آپ گھنٹے، اس سے نہیں سمجھ آتی۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے ان کے لیے، آپ کے لیے، مومنوں کے لیے۔ جنت کے آٹھوں دروازے کھول گئے، فَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازے بند کر دیے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو چکر دیا جاتا ہے۔ گویا یہ نیکیوں کا سیزن ہے، جس طرح لوگوں کا سیزن ہوتا ہے، مومنوں مسلمانوں یہ آپ کا سیزن ہے، رب سے نیکیاں حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، زندگی وفات کرے۔ جو پچھلے رمضان میں تھے آج نظر آ رہے، کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چلے ہم نے بھی جانا ہے، آئندہ سال یہ گھڑیاں نصیب ہو نہ ہو، لہٰذا ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔
یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک عمل کا ثواب 70 گنا بنا دیا جاتا ہے. ایک رکعت 70 رکعتوں کے برابر، ایک سجدہ 70 سجدوں کے برابر، ایک نفل 70 نفلوں کے برابر. بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نفل کو ایک فرض کا درجہ دیا گیا. اور یہاں پر جو مال خرچ کیا جائے گا ماہ رمضان میں، اس کو بھی 70 سے ذرا پہلے 700 گنا اجر بن جاتا ہے. حضرات، یہ وہ مہینہ ہے جس کو میرے نبی نے کہا شہر المواسات ہے، غریبوں کی ہمدردی کا مہینہ ہے. شہر صبر، صبر کا مہینہ ہے. وہ صبر ثواب چلنا، اور صبر کا بدلہ اللہ نے جنت میں کہا فیہ یزاد رزق المؤمن. اس مہینے میں مومن کا عزت بڑھا دیا جاتا ہے. عام آدمی کے دسترخوان پہ دیکھیں، جن کو صبح روٹی کھانی تو شام کی امید نہیں، آج ان کے دسترخوان پہ بھی 10 کھانے کی. اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ان رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے مستعد رہیں. اگر بستا رہے اللہ ہمیں توفیق بخشے. ہم دن روزے کی حالت میں گزاریں، رات قیام کی حالت میں گزاریں. صوم کی جماعت صیام ہے، اور قیام کا مطلب رات کو کھڑے ہونا اللہ کی بارگاہ میں. یہ ماہ صیام اور قیام ہے. من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حضرات، جس نے ایک روزہ رکھا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایک رات قیام کر لیا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. لہذا 30 دن صیام میں گزاریں، 30 راتیں قیام میں گزاریں. انشاءاللہ العزیز جنت الفردوس کا ٹکٹ مل جائے گا. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جہنم سے آزاد کر کے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے.